بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب۔ جناب کیسے مزاج ہیں سر؟ بالکل ٹھیک۔ ویسے فیڈ بیک بڑا پازیٹیو آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سلوشنز جو محمود صادق صاحب دے رہے ہیں، یہ حکومت کیوں نہیں یہ سلوشنز دے رہی؟ یہ کیا ہمارا کام ہے سلوشنز دینا، یا جو آئے ہیں حکومت میں یہ نعرہ لے کے کہ پچھلے جو ہے اناڑی تھے ہم کھلاڑی ہیں؟ تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے کہ کون اناڑی ہے کون کھلاڑی ہے، یہ کیا بنے گا سر؟ ہم نے سلوشنز ان کو بھی دیے تھے تو انہوں نے ہمیں اپنے دشمنوں میں شامل کر لیا، تو سلوشنز ہم ان کو بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کب دشمن سمجھتے ہیں یا عمل کر کے اپنی بھی اور عوام کی بھی عزت بچا لیتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اب تک بڑا اناڑی کون ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان تو تھا اناڑی، اس کی پہلی زندگی کی ٹرم تھی۔ شہباز صاحب کی تو یہ کوئی چوتھی پانچویں ٹرم ہے، زندگی گزر گئی ہے اس کام میں۔ ان سے ایسے بڑے بڑے بلنڈرز کی توقع جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ خان صاحب ان کی کڈو نے سر ایک ہی ہن چاہ رہے ہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں الیکشن کراؤ تو ساڑھے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایکچولی خان صاحب کو غصہ بہت ہے کہ مجھے انہوں نے نکالا۔ میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوتا نا تو میں کلمے شکرانے کے ادا کر رہا ہوتا اور ساتھ میں پارٹی آرگنائز کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا، اور سب سے اہم کام میں کرتا کہ میرے 4 سال میں جو میری ناکامیاں تھیں میں اس کو لکھ کے اور اس کے سلوشنز بنا رہا ہوتا، تاکہ اگر اگلے سال مجھے دوبارہ آنے کا موقع ملے تو میں پھر اسی طرح نہ مار کھا جاؤں جس طرح پہلے کھا لی۔ آپ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ نہیں، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اگر مجھے نہیں کھلائیں گے تو میں کھیلنے بھی نہیں دوں گا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، اس طرح جو ہے وہ اس طرح تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن سر تمام سٹیک ہولڈرز کو خان صاحب نے ناراض کر دیا، امریکہ کے اوپر سازش کا الزام لگا دیا، جو لے کر آئے تھے جن کے وہ بیبی تھے ان کو جو ہے وہ ناراض کر دیا، باقی اپوزیشن تو ساری ہے ہی ان سے ناراض۔ تو یہ کس طرح آئیں گے؟ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے، لیٹ اس سپوز فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا ہے خان صاحب کی مرضی کے مطابق، کوئی چانس ہے ان کا کم بیک کا؟ ابھی خان صاحب الیکشن کی تیاری نہیں کر رہے، تو انہیں الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ صرف اس زوم پہ ہیں کہ میرے کہنے پہ لوگ مجھے ووٹ ڈال دیں گے اور اتنے ڈال دیں گے کہ میں جیت جاؤں گا۔ تو پالیٹکس اس سے ذرا بڑھ کے ہے۔ پالیٹکس میں آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں، اور کینڈیڈیٹس کو تو انہوں نے ڈرا دی ہے کہ جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ڈر کے ان کے ساتھ چلتا ہے کہ یار یہ تو اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی یہ تو سڑک پہ خوار کر دیتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب جو ہے میرے خیال میں اب شاید لرن کر لیا ہو کہ اپنے ساتھی کی عزت کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ پھر خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ میری وجہ سے آپ کی عزت بنتی ہے، لہٰذا آپ میری رسپیکٹ کریں، میرا کوئی کام نہیں ہے رسپیکٹ کرنا۔ اب یہ الیکشن آ رہا ہے سر، ضمنی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، تو یہ کیا صورتحال بنے گی؟ ہمارے چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی چانس لیا ہوا ہے، یہ پنجاب کے اندر کیا سینیریو بن رہا ہے؟ کوئی عجیب سے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، ادھر وہ سیشن بلا رہے ہوتے ہیں ادھر وہ سیشن بلا رہے ہوتے ہیں، عجیب قسم کا ایک ٹوٹل کیوس ہے پنجاب کے اندر۔ دیکھیں ایک طرف گورنمنٹ ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، آئی ایم ایف ہے جو اس وقت بھرپور پاکستان پہ پریشر ڈال رہی ہے۔ اس طرح کا پریشر اگر 2 سال اور ہم پہ ڈلا تو پھر پاکستان سے ہو سکتا ہے 2024 میں یا 25 میں کہا جائے کہ آپ اپنے نیوکلیر ایسٹس ہمیں دیں، تب ہم آپ کو 1 سال کا بیل آؤٹ دیں گے۔ آپ خان والی بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھی یہی دھمکی لگائی ہے قوم کو کہ انہوں نے جڑا نا ویچ دینے تاڑے ساسے انہوں نے لے جانا۔ خان صاحب خود بھی تو اسی طرف لے کے جا رہے تھے ملک کو، یعنی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک تسلسل ہے، تسلسل ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ، لیکن اب خان صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں، بعض آ جاؤ اتنے حصے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ یہ خان صاحب کو دھمکیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پالیٹکس جو ہے نا سائنس آف پاسبلٹیز ہے، دھمکی تو پالیٹکس کا تعلق کوئی ہے پاسبلٹی؟ دیکھیں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ معاشی استحکام تبھی آتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو، افراتفری نہ ہو، کاروباری بندے کو پتہ ہو کہ یار میں جو بھی انویسٹ کر رہا ہوں یہ واپس آئے گا۔ یہ پچھلے سر جب سے وہ نواز شریف صاحب والا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آپ کے بقول سی پیک کی انہیں سزا ملی، تب سے لے کر اب تک وہ استحکام نہیں نصیب ہوا۔ تو آپ جتنے سلوشنز دے رہے ہیں، اگر سیاسی عدم استحکام رہا
تو کیا یہ سلوشن وائبل ہوں گے؟ اتنے بڑے سٹیپس آپ بتا رہے ہیں, اپوزیشن جینے نہیں دیتی یہاں پہ. خان صاحب نے جیرا کہنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, گاڑیاں ختم کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں امپورٹس, یعنی کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے وہ سٹیپس لے سکیں, تو بیچارے کس طرح لیں گے؟ یہ اس وقت ایسا ہے کہ سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ہم لوگوں نے, اور ہم لوگوں سے میری مراد ہمارے وہ تمام لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں, عوام چھوڑ کے. اصل تو سٹیک عوام کا ہوتا ہے, بالکل, لیکن عوام ہی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بے اختیار عوام کو چھوڑ دیں تو جو باقی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں عدلیہ شامل ہے, جس میں پوری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے ایکچولی. اور اسٹیبلشمنٹ ورڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے, آپ کی بیوروکریسی, آپ کی آرمی اور آپ کی عدلیہ, جوڈیشری. یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے پولیٹیشینز کو بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ باقی کی انڈسٹری چلنے دیں گے یا انڈسٹری تباہ کروا دیں گے, اور انڈسٹری کے بعد یہ عوام کی زندگی کو کوئی سکھ دیں گے یا عوام کی زندگی کو دکھی رکھیں گے. تو اس کو بہت ضروری ہے اس وقت کہ خان صاحب سمیت ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کروایا جائے, جس میں سب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی بند کر دیں. اس حمام میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. پچھلے 4 سال نے خان صاحب کا بھرم بھی توڑ دیا ہے, اور اس سے پہلے کہ پاکستان کے پورے 74 سال جو ہیں اس میں کرپشن نت نئے انداز سے ہوئی ہے, لیکن کرپشن ہوئی ہے. لیکن سر خان صاحب نے تو نہیں کی, وہ تو فیملی فرینڈز نے کی ہے, فیملی فرینڈز نے کی ہے, وہ خان صاحب کے اوپر. آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں, میں وہ نہیں کہوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, ہم آتے ہیں سلوشنز کی طرف. ہم نے جناب بتا دیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, ہم نے ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے وہ دے دیا. آج ہم نے بات کرنی ہے فسکل ڈیفیسٹ کی. ٹو بگن ود سر, واٹ از دا ڈیفینیشن آف فسکل ڈیفیسٹ؟ یہ ہے کیا فسکل ڈیفیسٹ؟ سے فزیکل ڈیفیسٹ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں, یعنی مصطفیٰ نیاز کے گھر میں کتنے پیسے آتے ہیں, وہ مصطفیٰ لے کے آتا ہے, اس کا بھائی لے کے آتا ہے, گھر سے کوئی چیز بیچ کے لیے جاتے ہیں, ٹوٹل کتنے پیسے آئے, اور پھر گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کتنے پیسے آپ نے خرچ کیے. سامان, سبزی, گھر کا جتنا بھی خرچہ ہے, بجلی کا بل, یہ وہ. تو یہ 2 چیزوں کا جو ڈفرنس ہے, اگر وہ نیگیٹو میں ہے تو ڈیفیسٹ ہے, اگر پازیٹیو میں ہے تو سرپلس ہے. اور الحمدللہ میرے گھر کی طرح پاکستان بھی ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہی جو ہے وہ رہا ہے. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم سے سرپلس میں گئے ہوں؟ ملکوں کو سرپلس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ملکوں کو کبھی سرپلس نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, وہ کیوں سر, وہ کیوں؟ اس کی پہلے بنیادی وجہ بتا دیں. اگر حکومت 1000 ارب روپیہ اکٹھا کرے تو اسے اپنے خرچے 1100 ارب پہ رکھنے چاہیے. اچھا, وہ زیادہ رکھنا چاہیے, اس سے 2%, 3%, 4% زیادہ ہونے چاہیے. اس کی کیا وجہ جی؟ وہ 2-3% جو ہے نا وہ موٹیویشن ہوتا ہے, وہ آپ کو نا ایک کام پہ لگائے رکھنے کے لیے, ایک جذبہ دیے رکھنے, ارج کریٹ ہوتا ہے, ارج کریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. سب لوگ ایک ٹارگٹ کو پکڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور اگر آپ بجٹ کے پیسے خرچ نہیں کر رہے اور پیسے بچا رہے ہیں تو وہ پیسے بچانا کسی کے کام کا نہیں ہوتا. یعنی کہ جو بجٹ حکومت دے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پلس میں ہو, فسکل معمولی سا مائنس میں ہو, بہت بڑا مائنس نہ ہو. جس طرح ہمارا تو بہت بڑا مائنس ہے جی, ہمارا تو بلا کا مائنس جو ہے وہ بہت بڑا. ہم کس طرح اسے, اس وقت جو سر سنیریو ہے ہمارے ملک کا, ہم کس طرح اس فسکل ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں؟ فسکل ڈیفیسٹ کی مینجمنٹ جو ہے یہ ایک لمبا کام ہے. ٹھیک ہے, اس کے شارٹ ٹرم سلوشنز بھی ہیں, لانگ ٹرم سلوشنز بھی ہیں, اور دونوں کو ملا کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو روپیہ ہے اس کی ویلیو کیسے بنتی ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے کہ اب روپیہ جو ہے, یہ پاکستانی بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں ہر روز جو ہے وہ قیمت ہماری جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ 200 اس مہینے کے اینڈ پہ 230 پہ جا کے لاک ہوگا. اس مہینے 210 پہ لاک ہونے, اور جو دسمبر ہے اس میں جو کیلکولیشن اس وقت چل رہی ہے وہ 240 کی ہے, 40 یا 50, یہ اس کے درمیان ہوگا. تو یہ کس طرح سے روپیہ جو ہے کس طرح آپ میئر کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ روپے کی اصل ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹرو ویلیو روپے کی کیا ہے, تو آپ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور میں ایگزامپل ایگزیکٹلی وہ دے رہا ہوں جو پڑھانے کے لیے ٹیکسٹ بکس میں دی جاتی ہے. امریکن ٹیکسٹ بکس پڑھانے کے لیے جو ایگزامپل دیتے ہیں میں ایگزیکٹلی وہ دے رہا ہوں,
تاکہ اس چیز کا خطرہ نہ رہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی. ایک برگر ہے امریکہ میں میکڈونلڈس کا $5 کا, وہی برگر پاکستان میں ہے $750 کا. تو $5 جب پاکستان آئے تو انہوں نے وہ برگر خریدا تو $750 کا خریدا, تو $1 کتنے روپے میں ٹرانسلیٹ ہوا؟ کہاں سے کہاں؟ $150 میں. یہ فیکچوئل پرائس ہے. پاکستان میں وہ $750 کا ہے, $750 کا ہے, اور امریکہ میں وہ بگ میک برگر جو ہے وہ $500 کا ہے. $5 کا ہے, سوری. تو یہ $150 کا نکلا. اگلی چیز ہم پیٹرولیم دیکھ لیتے ہیں. اس وقت اتفاق ہے کہ امریکہ میں جو پیٹرول ہے وہ $5 کا گیلن ہے, اور امریکن گیلن جو ہے وہ 3.5 لیٹر کا ہوتا ہے. برٹش گیلن 4.5 کا ہوتا ہے. تو 3.5 لیٹر پاکستان میں پیٹرول کتنے کا ہے؟ تو 200 اور کتنے پیسے ہو گئے؟ $234 کا ڈالر ہے, لیٹر ہے جی. 234 روپے لیٹر کے حساب سے 3.5 یہ $819 ہو گئے. اب اس کو ڈیوائڈ کریں ہم 5 سے تو $163 ہو گئے. تو ڈالر کتنے کا ہو گیا؟ 163 کا. ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں, 163 جمع 150 ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو یہ ڈالر تقریباً $155 کا آ گیا رفلی. یہی ڈار صاحب نے کہا تھا کہ 150-60. یہ تو وہ آئٹمز ہیں جو ہم نے 2 کاؤنٹ کی. پھر آپ ایک گاڑی لیں گے تو گاڑی پہ یہ ڈالر کوئی 200 کچھ روپے کا بنے گا. 25,000 کی جو گاڑی ہے وہ پاکستان میں جب بک رہی ہے تو 60 لاکھ کی بک رہی ہے. تو اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو روپی کا ٹرو ویلیو لینے کے لیے آپ ڈالر میں بکنے والی چیزیں امریکہ میں 100 اٹھا لیں, اور پھر وہ 100 چیزیں پاکستان میں اٹھا لیں. اس میں اناج بھی ہونا چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, تعلیم بھی ہونی چاہیے, اس کا پورا باسکٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے 100 چیزوں کا, اور جتنا بڑا سیمپل سائز ہوگا اتنی ویلیو ایکوریٹ ٹرانسلیٹ ہوگی. تو اس ٹرانسلیشن کے حساب سے آپ کا روپیہ جو ہے اس وقت وہ تقریباً بنتا ہے $170 کا. آپ کے ملک میں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کی انفلیشن کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تاکہ روپیہ زیادہ دستیاب نہ ہو, اور عدم دستیابی کی وجہ سے روپے کی ویلیو جو ہے وہ مستحکم ہو. یہ اسی طرح ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ہے $20,000 اور میرے پاس ہے ایک موبائل. آپ نے مجھ سے یہ موبائل خریدنا ہے تو میں اپنے موبائل کا زیادہ سے زیادہ آپ سے 20,000 مانگ سکتا ہوں. تو $20,000 میں نے آپ سے لیا, آپ کو موبائل دے دیا. میں اس کی ایزی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی. مشکل ہو تو آپ کراس کوسچن کر دیجیے. اب مجھے پتا چلے کہ آپ نے 20,000 مزید چھاپ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے, تو میں اپنے موبائل کو کیا کروں گا؟ بڑھا دیں گے. میں اس کی قیمت 40,000 کر دوں گا. یعنی پاکستان میں اگر ہمارے پاس 100 کلو گندم ہے اور عوام کے پاس $1,000 ہے تو گندم کی پر کلو قیمت $10 پہ آ گئی. اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک ملک میں 100 کلو گندم ہے کسی کے پاس اور $1,000 ہے باقی لوگوں کے پاس, تو جس نے بھی جا کے گندم خریدنی ہے وہ $10 کلو کے حساب سے خرید سکتا ہے. لیکن جن کے پاس $1,000 ہے وہ 2,000 اور چھاپ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو 3,000 آ گئے ان کے پاس. جی. تو اب یہ گندم جو ہے نا یہ $30 کلو ہو جائے گی. یہ ہے انفلیشن. تو پاکستان کی حکومتوں نے پچھلے 5-10 سالوں میں بلکہ 15 سالوں میں یہ کرنسی ایکسٹرا چھاپنے کا کام جو ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں شروع ہو گیا تھا, اور اس کی بڑی شدت سے ایکسٹرا چھپائی جو ہے وہ زرداری صاحب کے دور میں اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. تو یہ جو چھپائی ہوئی اس میں پھر آپ کی جو روپی ویلیو تھی وہ اپنی ویلیو کھو بیٹھی. یعنی کہ اگر حکومت چھپائی کر کے ہر بندے کو 1-1 لاکھ روپیہ دے دے کہ جناب یہ اب اپنا خرچہ جو ہے وہ آپ پورا کریں اکراس دا بورڈ, خوشحالی دے دے, تو وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا. یہ رابرٹ مگابے نے کیا تھا, اب وہ زمبابوے والے نے, اور وینزویلا میں کیا تھا
वहाँ के हुक्मरानों ने। यानी ये प्रैक्टिकली ये कोशिश हो चुकी है? हो चुकी है। अच्छा इससे पहले 1946 में ये हंगरी में हुआ था। अच्छा, तो दुनिया का जो रिकॉर्ड है ना करेंसी का, वो हंगरी का है 1946 का। लेकिन जो रॉबर्ट मुगाबे ने किया ना, तो एक जिम्बाब्वे का जो डॉलर है, जिम्बाब्वे की करेंसी भी डॉलर कहलाती है, उसके मुकाबले में $1 अमेरिका का जो है वो $1 उसके $1 के बराबर था। जब रॉबर्ट मुगाबे हुकूमत में आया तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि ज़मीनें गोरों से छीनी और अपने मुकामी लोगों को दे दी। ठीक है। मुकामी आबादी वहाँ की ब्लैक है तो उसमें बांट दी। तो उन्हें अनाज उगाना नहीं आता था, तो अनाज की प्रोडक्शन कम हुई। तो उसने क्या किया कि रुपया छाप के लोगों में बांट दिया। जब रुपया छाप के लोगों में बांट दिया तो वहाँ का इन्फ्लेशन रेट जो है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट को इस वक्त 23% है और टर्की का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो नोन है वो 79% तक गया है। तो फिर जिम्बाब्वे का जो इन्फ्लेशन रेट था वो कोई क्वाड्रिलियन, मतलब मेरे मुंह से वो वर्ड भी सही तरह नहीं निकल रहा, इतना ऊपर चला गया। इतना ऊपर चला गया। फिर उस $1 के आगे पहले 1 सिफर लगा, फिर 2 लगे, फिर 3 लगे, फिर 10 लगे, फिर 12 लगे, तो टोटल 23 सिफर उसके आगे लग गए $1 के बदले में, जिम्बाब्वियन डॉलर। जी। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि उनकी करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो गई। करेंसी छापने पे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था और उससे जो चीजें खरीदी जा सकती थी वो कम थी। और फिर उन्हें अपने मुल्क के अंदर फॉरेन करेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी ताकि स्टेबिलिटी आए। यानी डॉलर की, जो अमेरिकन डॉलर था वो वहाँ चलना शुरू हो गया, ब्रिटिश पाउंड चलना शुरू हो गया, यूरो चलना शुरू हो गया। लोगों ने अपनी करेंसी रखनी बंद कर दी। सब लोगों ने कारोबार जो है वो फॉरेन करेंसी में शुरू कर दिया। जिम्बाब्वियन डॉलर जो था वो ख़त्म ही हो गया, यानी उसकी। जी, फिर उन्होंने दोबारा से उसको शुरू किया है। टर्की में भी ऐसे हुआ था। जब तैयब उर्दगान आए थे तो टर्किश लिरा $1 में तकरीबन 1.5 मिलियन लिरा आता था, 15 लाख लिरा। तो इन्होंने आके सबसे पहला काम ये किया था कि 6 सिफरे गिरा दिए। इन्होंने उसे नीचे ले आए, 6 सिफरे गिरा दिए, तो $1 के मुकाबले में 1.5 लिरा हो गया। लेकिन फिर पिछले 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन होती गई और जो पिछले 3 सालों में अमेरिका उनके पीछे जब पड़ा है तो इन्फ्लेशन बड़ी हाई रेट पे चली गई। और उसके बाद इस वक्त जो उनकी करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी में $11 का हो गया है 1 लिरा। तो इसी हिसाब से आप देख लें 1 अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में वो आप निकाल लें उसको, वो सारी सिचुएशन ही जो है वो चेंज हो गई। अब आए जी जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था, अब फिस्कल डेफिसिट ख़त्म करने के लिए सर आपने कहा कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान्स, इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट जो सब चीज़ें आप कह रहे हैं, लेकिन अब तक मुझे काफ़ी समझ आ गया। आज का प्रोग्राम को यहीं पे रोकते हैं, फिर यहीं से जो है एग्जैक्टली यहीं से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ताकि जो अब तक आपने कहा है उसको मैं समझ लूँ, उसको डाइजेस्ट कर लूँ और फिर आगे जो है यहीं से प्रोग्राम का कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।